السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب صلاۃ الخوف کیف ہی اس باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باضابطہ اس کی وضاحت سے پہلے مقدمے کے طور پر چند چیزیں جو ہیں حاضر خدمت کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت کب ہوئی۔ اس سلسلے میں جمہور مفسرین جو آیت صلاۃ خوف ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ تقریباً 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، ایک غزوے کے موقع پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کئی مرتبہ صلاۃ خوف ادا فرمائی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، جس سے صلاۃ خوف کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ خوف پڑھنے کے لیے شرائط کیا ہیں، تو ہمارے فقہا نے اس کی 4 شرطیں نقل کی ہیں۔ پہلی، دشمن کے ساتھ مقابلہ جائز اور مشروع طریقے سے ہو۔ دوسری شرط، دشمن بالکل مقابل اور سامنے نظر آنے لگے۔ تیسری شرط، صلاۃ خوف یعنی نماز کی حالت میں دشمنوں سے قتال نہ ہو، بلکہ دشمنوں کے اچانک حملے سے حفاظت مقصود ہو۔ چوتھی شرط، پورا لشکر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر مصر ہو، ورنہ الگ الگ 2 اماموں کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ 4 ہجری میں صلاۃ خوف کی مشروعیت ہوئی اور اس کی 4 شرطیں بیان کی گئیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا زمانۂ نبوت کے بعد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد، صلاۃ خوف کی مشروعیت باقی ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 2 قول نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک امام ابو یوسف کا، قول مشہور یہی ہے کہ صلاۃ خوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھی اور زمانۂ نبوت کے بعد اس کی مشروعیت ختم ہو گئی، چونکہ اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خاص طور سے خطاب فرمایا ہے، لہذا زمانہ نبوت یعنی حیات ظاہری کے بعد اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی۔ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔ اور دوسرا ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا قول ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ صلاۃ خوف کی مشروعیت زمانہ نبوت کے بعد بھی باقی ہے، اس لیے کہ دور نبوت کے بعد سینکڑوں صحابہ اکرام نے صلاۃ خوف ادا فرمائی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ باب کے اندر صلاۃ خوف کے طریقے اور مذاہب بیان کیے گئے ہیں، پھر مذہب راجح کی تائید پیش کی گئی ہے، اور اس میں کافی اختلافات ہیں فقہا کے۔ صلاۃ خوف کے حوالے سے 6 مذاہب ہیں اور 6 ہی طریقے ہیں، اس لیے پہلے ہم ان مذاہب کو اختصار کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں، پھر باب کی طرف توجہ کی جائے گی۔ خیال رہے کہ صلاۃ خوف کے حوالے سے پہلا مذہب اور ان کا طریقہ، یہ پہلا مذہب جو ہے امام طاؤس بن کیسان، عطاء ابن ابی رباح، مجاہد بن جبیر اور امام قتادہ وغیرہ کے نزدیک صلاۃ الخوف صرف 1 رکعت ہے، اور ان حضرات کو صاحب کتاب نے فریق اول شمار کیا ہے، یعنی فذهب قوم سے انہی حضرات کو خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرا مذہب امام اعظم کا، امام محمد کا، ابراہیم نخعی کا۔ ان حضرات کے نزدیک خوف اور قتال کی وجہ سے رکعتوں میں کمی نہیں آئی، اور صلاۃ خوف کا
افضل طریقہ ان کے ہاں یہ ہے کہ امام ایک گروہ کو جو ہے 2 رکعت والی نماز میں 1 رکعت اور 4 رکعت والی اور 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھائے۔ اس کے بعد پہلا گروہ دشمنوں کے محاذ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ آ جائے، پھر امام اس دوسرے گروہ کو 2 رکعت والی نماز 1 رکعت پڑھائے اور 4 رکعت کی بقیہ 2 رکعت اور 3 رکعت والی نماز کی 1 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے، اور یہ دشمن کے محاذ پر چلا جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ یعنی پہلا مذہب یہ تھا کہ صلاۃ الخوف کی صرف 1 رکعت ہے، اور دوسرا مذہب امام اعظم امام محمد ابراہیم نخعی کا یہ ہے کہ صلاۃ خوف 2 رکعت ہے۔ تیسرا مذہب امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ان حضرات کے یہاں خوف و قتال کی وجہ سے نماز کی تعداد یعنی اس کی رکعتوں کے بارے میں تو کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مشقت سفر کی وجہ سے تعداد میں کمی آئی ہے۔ اور صلاۃ خوف کا طریقہ ان کے ہاں یہ ہے کہ امام پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھا کر انتظار کرتا رہے اور یہ گروہ اسی وقت اپنی باقی نماز پوری کرے۔ اس کے بعد یہ گروہ دشمن کے مقابلے پر چلا جائے اور دوسرا گروہ آ کر امام کی اقتدا کرے، اور امام اس کو 1 رکعت پڑھا کر انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ یہ دوسرا گروہ بھی اپنی بقیہ نماز پوری کرے، پھر امام دوسرے گروہ کے ساتھ سلام پھیر دے۔ یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہو گیا۔ یہ 3 مذہب ہو گئے۔ چوتھا مذہب امام حسن بصری کا ہے۔ ان کے یہاں صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام پہلے گروہ کو 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے اور یہ گروہ دشمن کے محاذ پر چلا جائے، اور دوسرا گروہ آ جائے تو امام اس کو دوبارہ الگ سے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے۔ تو یعنی حسن بصری کے نزدیک صلاۃ الخوف امام پر 4 رکعت پڑھنا واجب ہوگا اور لشکر کے اوپر 2 رکعت لازم ہوں گی۔ یہ چوتھا مذہب ہو گیا۔ 5واں مذہب جو ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا ہے، منصور بن معتمر کا ہے۔ ان کے یہاں لشکر کی 2 صف بنائی جائیں گی اور دونوں صفوں کے لوگ اپنے اپنے ہتھیار ساتھ لے کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں، اور جب امام سجدہ کرے تو صف اول کے لوگ بھی امام کے ساتھ سجدہ کریں اور صف ثانی کے لوگ کھڑے کھڑے انتظار کریں۔ پھر جب امام اور صف اول سجدے سے سر اٹھائیں تو صف ثانی یعنی دوسری صف والے سجدہ کریں، صف اول پیچھے چلی جائے اور صف ثانی آگے بڑھ جائے، پھر امام دونوں صفوں کو دوسری رکعت پڑھائے، اور جب امام دوسری رکعت کے لیے سجدہ کرے تو دوسرا گروہ جو اب امام سے متصل ہے وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور پہلا گروہ پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرتا رہے۔ جب امام دوسرے گروہ کے ساتھ سجدے سے سر اٹھائے تو پہلا گروہ اپنا سجدہ کرے، پھر اس کے بعد سب لوگ ایک ساتھ سلام پھیر دیں۔ اس صورت میں امام مقتدی سب کے لیے 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یہ 5واں مذہب ہے۔ 6واں مذہب امام ابو یوسف کا ایک قول، امام ابو یوسف کے ایک قول کے مطابق، اور یہی جو ہے دراصل امام طحاوی کا بھی پسندیدہ قول ہے، کہ اگر دشمن قبلے کی جانب ہو تو امام دونوں گروہوں کو ایک ساتھ نماز پڑھائے، اور پہلی رکعت میں پہلا گروہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور جب پہلا گروہ امام کے ساتھ سجدے سے فارغ ہو جائے تو دوسرا گروہ سجدہ کرے، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ پہلی صف میں چلا جائے اور پہلا گروہ دوسری صف میں آ جائے، پھر امام دوسری رکعت دونوں گروہوں کو ایک ساتھ پڑھائے اور وہی ترتیب قائم کرے جو پیچھے بیان کی گئی ہے، یعنی 5 نمبر مذہب کے اندر۔ اور اگر دشمن قبلے کی جانب نہ ہو تو یہ طریقہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہوگا جو امام اعظم کا طریقہ گزرا ہے۔ یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے صلاۃ خوف کے حوالے سے 6 اقوال ہیں، ان کی وضاحت جو ہے ہم نے پیش کر دی۔ سب سے پہلا قول جو تھا
کہ صلاۃ الخوف ایک رکعت ہے۔ یہ سب سے پہلا قول تھا امام طاؤس کا، عطاء بن ابی رباح کا، مجاہد بن جبیر کا، امام قتادہ کا۔ ان تمام حضرات کے نزدیک صلاۃ الخوف کی نماز صرف ایک رکعت ہے۔ امام طحاوی نے سب سے پہلے انہی کے مذہب کی حدیثوں کو پیش فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کا رد کیا ہے۔ اب دیکھیے ہم یہ فریق اول کی مستدل جو حدیثیں ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث، حدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا عاصم بن علی وخلف بن ہشام قال حدثنا ابو عوانۃ، بالتحویل سند ہے۔ وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضریر قال حدثنا ابو عوانۃ، پھر تحویل سند۔ وحدثنا عبد العزیز بن معاویۃ قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانۃ، پھر تحویل سند۔ وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا ابو عوانۃ عن بکیر بن الاحنص عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، قال ابن عباس نے فرمایا، فرض اللہ عز وجل علی لسان نبیکم اربعا فی الحضر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر حضر میں 4 رکعت، ورکعتین فی السفر اور سفر میں 2 رکعت، ورکعتن فی الخوف اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر حضر یعنی گھر میں 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صلاۃ الخوف صرف 1 رکعت ہے۔ امام طحاوی نے اس کو امام مجاہد عن عبداللہ بن عباس کے طریقے سے یہاں روایت کر دیا۔ اس کے بعد مذہب کی صراحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا، فذهب قوم الى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه اصلا، فقہا کی ایک جماعت اس حدیث کی طرف گئی ہے اور انہوں نے اس کو اختیار کرتے ہوئے اسی حدیث کو اصل بنایا ہے۔ فجعلوا صلاۃ الخوف رکعۃ، اور ان حضرات نے نماز خوف کو 1 رکعت تسلیم کیا ہے کہ نماز خوف صرف 1 رکعت ہے۔ یہ پہلا مذہب ہے۔ اب اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی نے فرمایا، یعنی فریق اول کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے، فکان من الحجۃ علیہم فی ذلک، یہاں سے امام طحاوی فریق اول کے استدلال کا جواب پیش فرماتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کی پیش کردہ جو روایت ہے حضرت ابن عباس کی، یہ نص قرآنی کے معارض ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھا لی تو یہ گروہ دشمن کے مقابلے پہ چلا گیا، پھر دوسرا گروہ آیا اور آپ نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی، تو اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ امام لازمی طور پر 2 رکعت پڑھے گا، اور جب امام 2 رکعت پڑھے گا تو مقتدی کی نماز 1 رکعت ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے تمہاری دلیل یہ ناقابل قبول ہے۔ امام طحاوی نے یہ جواب دیا۔ اب اس کو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ فکان من الحجۃ علیہم فی ذلک، تو ان کے خلاف، کن کے؟ فریق اول یعنی مذہب اول والوں کے خلاف اس سلسلے میں دلیل ہماری یہ ہے، ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب آپ ان میں ہوں، یہ دراصل حضور سے خطاب ہے، جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، آگے دیکھیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کریں تو آپ کے پیچھے سے چلے جائیں،
ولتأت طائفۃ الاخری، اور دوسرا گروہ آ جائے، لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا معک، اور وہ دوسرا گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اب اس میں کیا بتایا گیا کہ جب آپ نماز قائم کریں تو ایک گروہ آپ کے پیچھے آئے اور نماز پڑھے، اور جب یہ لوگ ایک سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت مکمل کر لیں، تو پھر یہ پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جو ابھی تک نہیں آیا تھا وہ آیا اور وہ آپ کے پیچھے ایک رکعت ادا کرے۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت ہو گئی۔ ففرض اللہ عز وجل صلاۃ الخوف، چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف کو فرض کیا۔ ونص فرضها فی کتابہ ھذا، اور اپنی کتاب میں اس کی فرضیت کی اسی طرح تصریح فرمائی۔ وجعل صلاۃ الطائفۃ بعد تمام الرکعۃ الاولی مع الامام، اور بتایا کہ ایک گروہ امام کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کر لے۔ فثبت بہذا ان الامام یصلیھا فی حال الخوف رکعتین، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حالت خوف میں 2 رکعت جو ہے پڑھائے گا یا 2 رکعت پڑھے گا۔ وہذا خلاف ھذا الحدیث، اور یہ مضمون اس حدیث کے خلاف ہے جو آپ نے پیش کی۔ حدیث میں کیا ہے؟ ورکعتن فی الخوف، یعنی حالت خوف میں 1 رکعت ہے، اور آیت کی کہتی ہے کہ حالت خوف میں امام 2 رکعت پڑھے گا۔ تو آیت کا مضمون حدیث کے مضمون کے معارض ہے۔ ولا يجوز ان يؤخذ بحدیث يدفعه نص الکتاب، اور ایسی حدیث سے حکم نہیں لیا جا سکتا جس کو کتاب کی نص یہ رد کر دے، یعنی ایسی حدیث کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے جسے قرآن کریم کی نص قبول نہ کرے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ تو ابن عباس کی جو روایت فریق اول نے اس بات کے ثبوت میں پیش کی تھی کہ صلاۃ خوف 1 رکعت ہے، تو امام طحاوی نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صلاۃ خوف کا طریقہ بیان فرمایا ہے اس سے 2 رکعتوں کا ثبوت ہوتا ہے، اس سے 2 رکعتوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت جو نص ہے صلاۃ خوف کے بارے میں، یہ حدیث کے معارض ہے، اور ایسی حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا جس کو قرآن کی آیت جو ہے یہ قبول نہ کرے۔ یہ تو ایک جواب ہوا۔ ثم عارضہ عن ابن عباس غیرہ، یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ ابن عباس کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ صلاۃ خوف 1 رکعت ہے، تو اس حدیث کا ایک جواب تو قرآن کی آیت سے دے دیا گیا۔ اب دوسرا جواب، یہ گویا کہ معارضہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کے طریق سے مروی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی قرد صلاۃ الخوف والمشرکون بینہ وبین القبلۃ فصف صفا خلفہ وصف موازی العدو فصلی بہم رکعۃ ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلی بہم رکعۃ ثم سلم علیہم فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ولکل طائفۃ رکعہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی قرد میں اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اور دوسرے حصے کو 1 رکعت پڑھائی۔ پھر جب یہ حصہ دشمنوں کے محاذ پہ چلا گیا تو جو دشمنوں کے محاذ پہ تھا وہ حضور کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور حضور نے اس دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے لیے 2 رکعتیں ہو گئیں، اور خود ابن عباس کی روایت میں اس چیز کی صراحت ہے۔ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، حضور کے لیے 2 رکعتیں ہو گئیں، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک گروہ نے 1 رکعت حضور کے ساتھ ادا کی۔ اب جواب اس طریقے سے دیا جائے گا کہ یہ حدیث بھی ابن عباس کی حدیث ہے۔ تو پہلے جو ابن عباس کی حدیث گزری جس میں کہا کہ رکعتن فی الخوف، کہ حالت خوف میں جو ہے یعنی نماز خوف 1 رکعت ہے، اور یہ بھی ابن عباس کی حدیث ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ حدیث ابن عباس کی
پہلی والی حدیث کی معارض ہو گئی۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو ایک ایک کر نماز پڑھائی، تو حضور گویا کہ 2 رکعت پڑھی اور دونوں گروہوں نے حضور کے ساتھ ایک ایک رکعت ادا کی، اور جب امام نے 2 رکعت پڑھی تو مقتدیوں کا بھی 2 رکعت پڑھنا خود بخود سمجھ میں آتا ہے، 1 رکعت تو امام کے ساتھ اور 1 رکعت بغیر امام کے۔ نیز اگر امام کا فرض 1 رکعت تسلیم کیا جائے، یعنی اس میں کیا ہے کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھی اور مسلمانوں کے دونوں لشکروں نے ایک ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی، تو حضور کا 2 رکعت پڑھنا تو ثابت ہو گیا۔ تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب امام نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو مقتدیوں کا بھی 2 رکعت پڑھنا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نہ مانے تو دوسرا جواب ہم اس طریقے سے دیتے ہیں، اگر امام کا فرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امام کے اوپر 1 رکعت فرض ہے، جیسے کہ فریق اول نے کہا، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امام کے اوپر 1 رکعت فرض ہے تو پھر یہ محال ہے، اس لیے کہ امام ایسی صورت میں امام کا اپنی نماز بغیر قاعدہ اور بغیر تشہد بغیر سلام کے ادا کرنا مانا جائے گا۔ یعنی اگر پھر سے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں، ابن عباس کی جو یہ حدیث ہے اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ اکرام کے جو 2 گروہ تھے انہوں نے ایک ایک رکعت حضور کے پیچھے ادا کی۔ اب اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ حضور نے 2 رکعت پڑھی، تو جب حضور نے 2 رکعت پڑھائی تو حضور کے لیے 2 رکعتیں ہو گئیں، اور باقی جو دونوں گروہ تھے انہوں نے ایک ایک رکعت حضور کے ساتھ ادا کی اور دوسری رکعت انہوں نے اکیلے ادا کی۔ اس طریقے سے یہ حدیث جواب بن جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے اوپر اگر 1 رکعت فرض ہو اور امام نے 2 رکعت پڑھا دی تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ امام اپنی نماز کو بغیر قعود اور بغیر تشہد اور بغیر سلام کیے ہوئے دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھانا لازم آئے گا، اور یہ ناجائز ہے۔ یعنی اگر یہ مانے کہ امام کے اوپر 1 ہی رکعت فرض ہے، جیسا کہ فریق اول کا مذہب ہے کہ امام مقتدی سب کے اوپر 1 رکعت فرض ہے، اب حضور نے یہاں 2 رکعتیں پڑھائیں، تو اگر ایسا ہو کہ امام کے اوپر 1 رکعت فرض ہو لیکن امام 1 رکعت پہ سلام بھی نہ پھیرے، قاعدہ بھی نہ کرے اور تشہد بھی نہ پڑھے، اور دوسرے والے گروہ کو دوسری رکعت پڑھا دے اور اس کے بعد جو ہے سلام وغیرہ کی صورتیں پیش آئیں، تو اس صورت میں تو بغیر تشہد کے بغیر قعود کے بغیر سلام کے نماز جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 رکعت فرض تھی، اور جو پیچھے صحابہ تھے انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی۔ فرق اتنا ہے کہ 1 رکعت انہوں نے حضور کے اقتداء میں پڑھی اور 1 رکعت علیحدہ سے پڑھی، بعد میں انہوں نے پوری کر لی۔ اس طریقے سے یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، دیکھیے کہاں ہے، ثم قد عارضہ عن ابن عباس غیرہ، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے علاوہ کون؟ پیچھے والی جو حدیث تھی وہ امام مجاہد سے نقل کی گئی تھی، یعنی امام مجاہد نے یا حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث بیان فرمائی اس میں ورکعۃ فی الخوف تھا، اور یہاں پر ابن عباس کے دوسرے شاگرد عبداللہ بن عتبہ ان کے طریق سے مروی ہے، تو غیرہ کا مرجع ضمیر کا مرجع مجاہد ہے، یعنی ابن عباس سے مجاہد کے علاوہ دوسرے راوی نے اس حدیث کے معارض حدیث بیان کی ہے۔ اب وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن ابی بکر بن ابی الجہم قال حدثنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال انہوں نے فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی قرد صلاۃ الخوف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذی قرد میں صلاۃ خوف پڑھی،
ادا فرمائی۔ والمشرکون بینہ و بین القبلہ، اور مشرکین کا جو لشکر تھا حضور اور قبلے کے بیچ میں حائل تھا، یعنی مشرکین آپ کے اور قبلے کے درمیان حائل تھے۔ فصف صفا خلفہ، تو ایک صف آپ نے ایک صف اپنے پیچھے کھڑی کی۔ وصفا موازی العدوی، اور دوسری صف دشمن کے مقابلے میں بنائی۔ فصلی بہم رکعہ، تو جو صف اپنے پیچھے کھڑی کی ان کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی۔ ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ ان کی جگہ آ گئے۔ ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، تو یہ لوگ جن کو ایک رکعت پڑھائی یہ ان کی جگہ پر چلے گئے۔ ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء، اور وہ لوگ ان کی جگہ پہ آ گئے، یعنی دوسرا گروہ حضور کے پیچھے آ گیا۔ فصلی بہم رکعہ، ان کو حضور نے ایک رکعت پڑھائی، تو دونوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ ثم سلم علیہم، پھر حضور نے سلام پھیرا۔ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان، تو چنانچہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكَعَةٌ، اور ان میں گروہوں میں سے ہر ایک کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ یہ حدیث ابن عباس کی، اس کو ہم مجاہد عن ابن عباس والی حدیث کے لیے معارض مانتے ہیں۔ کیسے؟ امام طحاوی کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فہذا عبید اللہ بن عبد اللہ قد روى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما خالف ما روى مجاہد عنہ، یہ عبید اللہ بن عبداللہ ہیں جو ابن عباس سے ایسی حدیث روایت کر رہے ہیں جو اس حدیث کے خلاف ہے جو مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی۔ چونکہ مجاہد نے جو روایت کی ابن عباس سے اس میں کیا ہے کہ صلاۃ خوف ایک رکعت ہے، اور یہاں عبید اللہ بن عبداللہ نے جو روایت کی اس میں کیا پتہ چلا صلاۃ خوف 2 رکعت ہے۔ ومحال ان یکون الفرض علی الامام رکعۃ فیصلوها باخرى بلا قعود للتشہد ولا تسلیم، اور یہ ناممکن ہے کہ امام کے اوپر فرض تو ایک ہی رکعت ہو، فیصلوها، لیکن وہ ایک رکعت کے ساتھ باخرى دوسری رکعت کو ملا لے، بلا قعود، اور نہ پہلی رکعت پر قاعدہ کرے تشہد کے لیے، ولا تسلیم، اور نہ سلام پھیرے، تو یہ تو ناممکن ہے، ایسی نماز تو جائز ہی نہیں ہوگی۔ تو اگر حضور کے اوپر ایک فرض ہوتی تو پھر ایک رکعت پر آپ نے نہ تو قاعدہ کیا نہ سلام پھیرا، اور دوسرے گروہ کو آپ نے بغیر قاعدہ اور بغیر سلام کے نماز پڑھائی۔ تو اگر ایک ہوتی تو پھر اس پر قاعدہ بھی ضروری تھا اور سلام بھی ضروری تھا، لیکن آپ نے نہ سلام کیا ایک پر، نہ قاعدہ کیا، بلکہ دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے سلام کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 رکعتیں تھیں، اور جب امام کے اوپر 2 رکعتیں ہیں تو مقتدی کے اوپر بھی 2 ہی رکعتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کے اوپر 2 رکعت فرض ہو اور مقتدی کے اوپر 1 رکعت فرض ہو۔ دیکھیے ابھی یہی تک بات ہوئی، تو ابن عباس کی یہ روایت جو عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کی، یہ اس روایت کے خلاف ہے جو امام مجاہد نے بیان کی۔ فلما تضاد الخبران عن ابن عباس، امام طحاوی کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عباس کی دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے معارض ہو گئیں، تنافیہ، تو دونوں منتفی ہو گئی، دونوں کی نفی ہو گئی، نہ مجاہد والی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور نہ عبید اللہ بن عبداللہ والی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ولم یکن لأحد ان یحتج فی ذلک بمجاہد عن ابن عباس، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس حدیث سے احتجاج کرے جو امام مجاہد نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ کیوں؟ لأن خصمہ، کیونکہ اس کے مد مقابل کے لیے یہ اجازت ہوگی یحتج علیہ بعبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بخلاف ذلک، کہ ان کا مد مقابل فریق اول کے خلاف احتجاج کرے اس حدیث کے ذریعے جو عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس کے طریقے سے روایت کی ہے، اور وہ حدیث امام مجاہد کی حدیث کے خلاف ہے۔ تو نہ فریق اول کو یہ جائز ہے کہ امام مجاہد کی حدیث سے وہ استدلال کرے، ورنہ ہمیں بھی یہ اختیار ہوگا کہ ہم عبید اللہ بن عبداللہ کی حدیث سے استدلال کریں۔ لہذا دونوں حدیثیں جب متضاد ہوئیں تو دونوں منتفی ہو گئی، نہ آپ مجاہد کی حدیث سے استدلال کرو اور نہ ہم عبید اللہ بن عبداللہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، بات یہاں تک برابر ہو گئی۔ فَإِن قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ، اب یہاں سے دراصل ایک اشکال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ
ہم نے عبداللہ ابن عباس کی روایت جو مجاہد کے طریق سے آئی اس کو ہم نے اس بات کے ثبوت میں پیش کیا کہ صلاۃ خوف ایک رکعت ہے، تو آپ نے اس کے معارضے میں ایک تو ابن عباس کی دوسری روایت پیش کر دی، عبیداللہ بن عبداللہ کی، لہذا یہاں تک تو معاملہ برابر ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ زید بن ثابت اور حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک گروہ کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کے لیے تو 2 رکعت ہوگی لیکن ہر ایک گروہ کے لیے صرف ایک ایک رکعت ہوئی، لہذا مقتدیوں کے لیے صلاۃ خوف صرف 1 رکعت ہے، اگرچہ امام کے لیے صلاۃ خوف 2 رکعت ہو۔ یہ ایک سوال۔ اب ہمارا مذہب کیا ہے؟ مقتدی پر بھی 2 رکعت ہے، امام پر بھی 2 رکعت ہے، لیکن یہ جو حدیث آگے بیان کی جا رہی ہے حضرت حذیفہ کی، زید بن ثابت کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے اوپر 2 رکعت ہے، مقتدیوں کے لیے 1 رکعت ہے، لہذا آپ کو اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے یہ بتانا ہوگا کہ مقتدی کے اوپر بھی 2 رکعت کس طریقے سے ہے۔ تو اس کا اجمالی جواب تو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، لیکن اس کا تفصیلی جواب امام طحاوی نے جو دیا اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے یہ سوال ہم پڑھ لیتے ہیں کتاب کے اندر، دیکھیے۔ فَإِنْ قَالُوا، اگر کوئی یہ کہے اعتراض کے طور پر، فقد روی عن غیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما یوافق ما قلنا، کہ بے شک ابن عباس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جو ہمارے قول کے موافق ہیں، اور پھر وہ اس سلسلے میں یہ حدیث روایت کرے جو نیچے اب آ رہی ہے۔ اب یہ حدیث دیکھیے، حدیث کیا ہے؟ حدثنا ما حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا قبیصۃ عن سفیان عن الرکین بن الربیع عن القاسم بن حسان قال اتیت ابن ودیعۃ۔ قاسم بن حسان کہتے ہیں میں ابن ودیعہ کے پاس آیا، فسألتہ عن صلاۃ الخوف، اور میں نے ان سے صلاۃ خوف کے بارے میں پوچھا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، ائتی زید بن ثابت فاسألہ، تم زید بن ثابت کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو صلاۃ خوف کا مسئلہ۔ فلقیتہ، تو قاسم بن حسان کہتے ہیں کہ میں زید بن ثابت سے ملاقات کیا، فسألت، میں نے ان سے پوچھا، فقال، تو زید بن ثابت نے فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جو ہے، اس کو یوں کہیے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ نماز پڑھی، کون سی؟ یہی صلاۃ خوف۔ فصف صفا خلفہ، تو ایک صف اپنے پیچھے کھڑی کی، وصفا موازی العدوی، اور ایک صف جو ہے دشمن کے مقابلے پر کھڑا کر دی۔ فصلی بہم رکعۃ، تو جو صف حضور کے پیچھے تھی حضور نے ان کو 1 رکعت پڑھائی۔ ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی جگہ پر چلے گئے۔ وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء، اور وہ لوگ جو دشمن کے مقابلے میں تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ فصلی بہم رکعۃ، تو ان کو حضور نے 1 رکعت پڑھائی۔ ثم سلم علیہم، پھر ان دوسرے والے گروہ کو 1 رکعت پڑھانے کے بعد حضور نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ زید بن ثابت کی روایت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری، یہ بھی زید بن ثابت کی روایت ہے۔ وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان ثم ذکر باسنادہ مثلہ، سفیان نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث بیان کی ہے۔ وقال عبد اللہ بن ودیعہ، اور عبداللہ بن ودیعہ نے کہا ہے، وزادہ، کہ انہوں نے اس جملے کا اضافہ کیا، فکانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ولکل طائفۃ رکعۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں لیکن ہر ایک گروہ کی 1 رکعت ہوئی۔ تو عبداللہ بن ودیعہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ جو حدیث بیان کی اس میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیے، حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا قبیصۃ، پھر اس کے بعد تحویل سند ہے۔ وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن اشعث بن ابی الشعث عن الاسود بن ہلال عن ثعلبة بن زہدم الحنظلی قال كنا مع سعید بن العاص بطبرستان۔ یہ جو ہیں ثعلبہ کہاں گیا، ثعلبہ بن زہدم حنظلی، ان سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں
کننا مع سعید بن العاص بطبرستان، ہم سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ طبرستان میں تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ایکم شہیدہ صلاۃ الخوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون شخص ہے جس نے صلاۃ خوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہو؟ فقام حذیفہ، تو حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے۔ فقال انا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں، میں نے حضور کے ساتھ صلاۃ خوف ادا کی ہے۔ ثم فعل مثل ما ذکر زید سواء، پھر انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح حضرت زید بن ثابت نے ذکر کیا، یعنی اوپر والی حدیث میں زید بن ثابت نے جو مضمون بیان کیا، حضرت حذیفہ نے بھی بالکل وہی عمل کیا۔ تو یہ دو حدیثیں ہو گئیں، زید بن ثابت کی، حذیفہ کی۔ اب حضرت حذیفہ کی حدیث کی سند ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عطیۃ بن الحارث قال حدثني مخمل بن دماث قال غزوت مع سعید بن العاص۔ مخمل بن دماث کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں تھا۔ فسأل الناس، تو لوگوں نے ان سے پوچھا، فسأل الناس، تو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، من شہد منکم صلاۃ الخوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف ادا کی ہے؟ ثم ذکر مثلہ، پھر مخمل بن دماث نے بھی اسی طریقے کی حدیث بیان کی جیسے پیچھے جو ہے بیان کی گئی، یعنی ثعلبہ بن زہدم کی طرح۔ یہ دو سندیں ہوں گی اس کی تیسری سند۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودی عن یزید الفقیر عن جابر بن عبد اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں قال، انہوں نے فرمایا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل العدو، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دشمن کے مقابلے پر۔ ثم ذکر مثلہ، پھر حضرت جابر نے بھی اسی طریقے کی حدیث بیان کی جیسی کہ حضرت حذیفہ نے، زید بن ثابت نے بیان کی۔ اب اس کے بعد اور دیکھ لیجیے۔ حدثنی ابو خازم عبد الحمید بن عبد العزیز قال حدثني ابو حفص الفلاس قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة، سہل بن ابی حثمہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ صلاۃ الخوف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صلاۃ خوف پڑھائے۔ فذکر مثلہ، پھر انہوں نے بھی وہی طریقہ بیان کیا جو ان تمام حضرات نے بیان کیا۔ یہ تمام روایتیں ہو گئیں۔ اب ان میں خاص طور پر حضرت زید بن ثابت، حضرت حذیفہ اور ان کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ اور سہل بن ابی حثمہ، ان چار صحابہ سے امام طحاوی نے اسی مضمون کو ثابت کیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو ایک رکعت نماز پڑھائی، تو حضور کی تو 2 رکعتیں ہوئیں مگر مقتدیوں کی ایک ہی رکعت ہوئی، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مقتدیوں کے اوپر بھی 2 رکعت ضروری ہے، یہ درست نہیں، یہ اشکال ہوا۔ اب اس کا جواب امام طحاوی نے یہاں دیا، اس جواب کی طرف توجہ کیجیے۔ لیکن جواب سے پہلے ایک نظر اس اشکال کو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ امام طحاوی نے یہاں پر فریق اول کی طرف سے ایک اعتراض پیش کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مقتدی اور امام دونوں کے اوپر 2 رکعتیں ہیں، جبکہ 4 صحابہ اکرام کی روایتیں ہمیں ملیں، زید بن ثابت کی، حضرت حذیفہ کی، حضرت جابر کی، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ ان تمام حضرات کی روایتوں سے جو ابھی ہم نے یہاں ذکر کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے تو 2 رکعت پڑھی لیکن مقتدیوں نے 1 رکعت پڑھی، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مقتدیوں کے اوپر بھی 2 رکعت ہے، یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب امام طحاوی نے یہاں سے دیا۔ قیل لہم، ان سے کہا جائے گا جنہوں نے ان 4 صحابہ کی مرویات سے اعتراض کیا ہے، کہا یہ جائے گا جواباً، ھذا غیر موافق لما روا مجاہد، یہ امام مجاہد کی روایت کے موافق نہیں ہیں، یعنی یہ چاروں روایتیں امام مجاہد کی روایت کے موافق نہیں ہیں۔ امام مجاہد کی روایت کیا تھی؟ ورکعۃ فی الخوف، یعنی حالت خوف میں 1 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو جواب یہ ہے کہ امام کے لیے جو ہے یہ روایتیں جو ہیں امام مجاہد کی روایت کے موافق نہیں ہیں، ولکنہ موافق لما روا عبید اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ یہ تمام روایتیں اس روایت کے موافق ہیں جو عبید اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا۔
کون سی روایت تھی وہ؟ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ولکل طائفۃ رکعۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں اور ہر گروہ کی ایک رکعت ہوئی۔ تو یہ جو روایتیں آپ نے ذکر کی یہاں پر، یہ امام مجاہد کی روایت کے موافق نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام روایتیں عبید اللہ عن ابن عباس کی روایت کے موافق ہوئیں۔ وقد تقدمت حجتنا فی اول هذا الباب، اور ہماری دلیل اس باب کے شروع میں گزر چکی ہے، یعنی ہم نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 رکعت ثابت ہوئی، تو اسی سے مقتدی کے لیے بھی خود بخود 2 رکعتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ جواب ہمارا گزر چکا ہے۔ وقد تقدمت حجتنا فی اول هذا الباب، اور اس باب کے شروع میں ہی اس حدیث کا جواب ہم نے پیش کر دیا ہے۔ دوسری بات، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم محال ان یکون الفرض علیہ فی تلک الصلاۃ رکعۃ واحدہ، اور یہ بات ناممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز میں صرف 1 رکعت فرض ہو، ثم یصلها بأخرى لا یسلم بینہما، پھر آپ اس 1 رکعت سے دوسری رکعت ملا لیں اور دونوں کے درمیان سلام نہ پھیریں، یہ بات ناممکن ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ امام کی 1 رکعت فرض ہے تو دوسری رکعت نفل ہوئی، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ امام نے 1 رکعت اپنا فرض پورا پڑھا، 1 رکعت پڑھ کے اپنا فرض مکمل کر لیا، اور بغیر قاعدہ اور بغیر سلام کے دوسری رکعت نفل پڑھا دی، اور صحت صلاۃ کے لیے یہ ناجائز ہے۔ فثبت بما ذکرنا ان فرض صلاۃ الخوف رکعتان علی الامام، تو ہماری اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ صلاۃ خوف امام کے اوپر 2 رکعتیں ہیں۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی۔ اب چونکہ ان حدیثوں میں، چاہے وہ حضرت ابن عباس کی وہ حدیث ہو جس کو عبید اللہ بن عبداللہ نے روایت کیا، یا پھر ان 4 صحابہ کی حدیثوں ہوں، ان تمام حدیثوں میں یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن یہ تذکرہ نہیں ہے ان حدیثوں میں کہ مقتدیوں نے 1 رکعت تو حضور کے پیچھے پڑھی، یہ چیز تو ہے، لیکن دوسری رکعت کی انہوں نے قضا کی یا نہیں کی، اس سلسلے میں کوئی صراحت ان حدیثوں میں نہیں ملی ہے۔ تو گویا کہ یہ دوسرے طریقے سے جواب دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ روایات میں امام کے لیے 2 رکعتوں کا ذکر ہے اور مقتدی کے لیے صرف 1 رکعت کا ذکر ہے، اور دوسری رکعت کی قضا کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں حدیثوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں احتمال موجود ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ مصلی یعنی مقتدیوں کے اوپر صرف 1 رکعت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقتدیوں نے 1 رکعت تو امام کے پیچھے پڑھی، یعنی صحابہ نے 1 رکعت حضور کے پیچھے پڑھی، لیکن 1 رکعت کی انہوں نے قضا کی ہو، تو دونوں احتمال ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان پر 1 رکعت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقتدیوں نے دوسری رکعت کی قضا کی ہو، لیکن عقل و قیاس کی جہت سے دوسرے والے احتمال کو ترجیح ہوتی ہے۔ کون سے والے احتمال کو؟ کہ مقتدیوں نے 1 رکعت تو حضور کے ساتھ پڑھی، لیکن دوسری رکعت کی انہوں نے قضا کی تھی، یہ دوسرا احتمال ہے۔ اس دوسرے والے احتمال کی تائید جو ہے فکر و نظر سے بھی ہوتی ہے۔ اب فکر و نظر کیا ہے؟ امام طحاوی کہتے ہیں، اس کو عبارت ہم بعد میں پڑھیں گے، وَمُحَالٌ أَن يَكُونَ الْمَأْمُونُ، یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حالت امن اور حالت اقامت میں مقتدی اور امام دونوں کی نمازیں یکساں ہوتی، اور اسی طرح حالت سفر میں بحالت امن دونوں کی نمازیں یکساں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات محال ہے کہ اس لیے یہ بات محال ہے کہ مقتدی کی نماز 1 رکعت ہو۔ پھر سے اس کو سن لیجیے، حالت امن اور حالت اقامت میں مقتدی اور امام دونوں کی نمازیں یکساں ہوتی ہیں۔ دوسرا مقدمہ، اسی طرح حالت سفر میں بحالت امن دونوں کی نمازیں یکساں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بات ناممکن ہے کہ مقتدی کی نماز 1 رکعت ہو اور امام کی نماز 2 رکعت ہو، حالانکہ نص صریح اس بات پر پابند کرتی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی نماز متضاد نہ ہوں، بلکہ دونوں کی نمازیں یکساں ہوں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور امام کی پوری نماز کی اقتداء مقتدی پر لازم ہوتی ہے، لہٰذا
کہنا ہوگا کہ جتنی رکعتیں امام پر لازم ہیں اتنی ہی رکعتیں مقتدی پر بھی لازم ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ مثالیں امام طحاوی نے یہاں دی ہیں۔ مثلا اگر مسافر، یہ مقدمہ کیا ہے کہ جو نماز امام پر لازم ہے وہی نماز مقتدی پر لازم ہے۔ اب یہ 2-3 مثالیں ہیں، نظیریں ہیں، ان نظیروں کو اگر ہم سمجھ گئے تو بآسانی اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر مسافر مقیم امام کی اقتدا کرے، یعنی مقتدی مسافر ہو، اگر مسافر مقتدی مقیم امام کی اقتدا کرے تو مسافر پر 4 رکعت پڑھنا لازم ہوتا ہے، 4 رکعت پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ امام کے اوپر جو ضروری ہے وہ مقتدی کے اوپر بھی ضروری ہے۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مقتدی کی رکعتیں امام سے زائد ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کی رکعتیں مقتدی سے زائد ہوں۔ جیسا کہ مقیم جب مسافر امام کی اقتدا کرے گا تو مقیم مقتدی بعد میں اپنی نماز پوری کرتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں، امام کی نماز مقتدی سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن مقتدی کی نماز بعض حالت میں امام سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی مسافر ہے اور امام مقیم ہے، تو مسافر جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے، تو اس مسافر کو 4 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی دوسری صورت، امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، تو مسافر امام کے پیچھے یہ 2 رکعت تو پڑھے گا چونکہ امام مسافر ہے، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ چونکہ مقیم ہے لہٰذا 2 رکعتیں مزید پڑھے گا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مقتدی کی رکعتیں امام سے زائد ہو سکتی ہیں، لیکن امام کی رکعتیں مقتدی سے زائد نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا آپ کا اشکال یہ درست نہیں، اور مقتدی پر بھی 2 ہی رکعتیں لازم ہوں گی۔ اگر آپ کی بات ہم مانیں تو پھر امام کی نماز 2 ہے اور مقتدی کی نماز 1 ہے، اور یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مقتدی کی نماز امام سے زائد ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کی رکعتیں مقتدی سے زائد ہوں۔ یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جواب تو وہ دے دیا گیا کہ آپ نے جو 4 صحابہ کی حدیثیں روایت کی، یہ مجاہد کی روایت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس کی روایت کے مطابق ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام پر 2 فرض ہیں، امام پر 2 فرض ہیں۔ اب رہا یہ کہ مقتدی کے اوپر کتنی فرض ہیں، ان حدیثوں میں اس چیز کا تذکرہ نہیں، ان میں صرف اتنا کہ مقتدیوں نے 1 رکعت نماز پڑھی۔ ثم لم يذكر المأمونين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں مقتدیوں کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قضا کرنے کا اور نہ قضا نہ کرنے کا۔ فاحتمل ان يكونوا قضوا، تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ مقتدیوں نے اس 1 رکعت کو بعد میں پڑھا ہو، قضا کی ہو۔ ولا بد فيما يوجبه النظر من ان يكونوا قد قضوا رکعتا رکعتا، اور نظر اور قیاس اسی جہت کو واجب کر دیتا ہے کہ ان حضرات نے 1 رکعت کی قضا کی تھی۔ کیوں؟ لأن رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأمون سواء، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام پر حالت امن اور حالت اقامت میں جو چیز فرض ہوتی ہے یہ ویسی ہوتی ہے جیسی کہ مقتدی پر فرض ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمَ فِي صَلَاةِ الْأَمْنِ فِي السَّفْرِ سَوَاءٌ، اسی طریقے سے ان دونوں پر، امام اور مقتدی دونوں پر، سفر میں امن کی حالت میں بھی برابر نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ وَمُحَالٌ، اور یہ بات ناممکن ہے، ان یکون المأمون فرضہ رکعتا، کہ مقتدی کے اوپر تو 1 رکعت فرض ہو، فیدخل مع غیرہ ممن فرضہ رکعتان، اور وہ ایسے شخص کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے جس کے اوپر 2 رکعتیں فرض ہو۔ الا وجب علیہ ما وجب علی امامہ، مگر یہ کہ مقتدی پر وہی چیز واجب ہوگی جو اس کے امام پر واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان مسافرا لو دخل فی صلاۃ مقیم، کہ اگر کوئی مسافر مقیم کی نماز میں شریک ہو، یعنی امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو، صلی اربعا، تو یہ مسافر مقتدی 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ فکان المأمون یجب علیہ ما یجب علی امامی، تو اس صورت میں مقتدی پر وہی چیز واجب ہوگی جو امام پر واجب ہے۔ ویزید فرضہ بزیادتی فرض امامی، اور کبھی ایسا بھی ہوگا
کہ مقتدی کا فرض امام کے فرض سے بڑھ جائے گا، یعنی مقتدی کے اوپر رکعتیں زیادہ ہوں گی، امام کے اوپر رکعتیں کم ہوں گی. جیسے وقد یکون علی المأمون ما لیس علی امامہ، اور کبھی مقتدی کے اوپر وہ چیز واجب ہوگی جو امام پر واجب نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ من ذالک، اس کی مثال یہ ہے ان رأینا المقیم یصلی خلف المسافر فیصلی بصلاتی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقیم جب مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز پڑھے گا، فیصلی بصلاتی ثم یقوم بعد ذالک، اس کے بعد یہ مقیم مقتدی کھڑا ہو جائے گا، فیقضی تمام صلاۃ المقیم، اور مقیم کی نماز مکمل کرے گا. فکان المأمون قد یجب علیہ ما لیس علی امامہ، تو اس صورت میں مقتدی پر وہ چیز واجب ہے جو اس کے امام پر واجب نہیں. ولا یجب علی امامہ ما لا یجب علیہ، اور امام پر وہ چیز واجب نہیں ہے جو اس پر واجب نہیں ہے. فلما ثبت بما ذکرنا وجوب الرکعتین علی الامام ثبت ان مثلہما علی المأمون، تو جب ہماری تفصیل بیان کردہ تفصیل سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ امام کے اوپر 2 رکعتیں واجب ہیں، یہ چیز ثابت ہو گئی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ان مثلہما علی المأمون، کہ اتنی ہی یعنی 2 ہی رکعتیں یہ مقتدی کے اوپر بھی لازم ہوں گی. یہ تو قیاس کے طریقے سے ایک احتمال کو ترجیح دے دی گئی. احتمال کیا تھا؟ کہ 1 رکعت تو صحابہ حضور کے پیچھے پڑھے اور 1 رکعت کی انہوں نے قضا کی تھی، کیونکہ 1 رکعت کا قضا کرنا یہ قیاس سے ثابت ہوتا ہے، یہ تو قیاس سے ثابت ہو. اب اس کو جو ہے حدیث کے ذریعے اس کی مضبوطی بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی یہی چیز ثابت ہے کہ صحابہ اکرام نے 1 رکعت تو حضور کے ساتھ پڑھی اور دوسری رکعت جو تھی وہ انہوں نے بعد میں قضا کی تھی. اس چیز کا ثبوت امام طحاوی اب حدیث پاک کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے، وقد روی عن حذیفۃ من قوله ما يدل على ما تأولنا في حدیثی وحدیث زید وجابر وابن عباس انہم قضوا رکعۃ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا قول مروی ہے، یعنی حضرت حذیفہ سے ایسی بات مروی ہے ما یدل علی ما تأولنا فی حدیثہ، جو بات دلالت کرتی ہے اسی تعویل پر جو ہم نے ان کی حدیث کی تعویل بیان کی. یعنی ہم نے حضرت حذیفہ کی حدیث کی جو تعویل بیان کی ہے اسی تعویل پر حضرت حذیفہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے. تو جو تعویل ہم نے حضرت حذیفہ کی حدیث میں بیان کی، زید بن ثابت کی حدیث میں، جابر کی حدیث میں، ابن عباس کی حدیث میں جو تعویل بیان کی انہم قضوا رکعۃ، کہ ان حضرات نے 1 رکعت کا، یعنی صحابہ اکرام نے حضور کے پیچھے جو نماز پڑھی 1 رکعت تو حضور کے پیچھے پڑھی اور 1 رکعت کی انہوں نے قضا کی ہے، تو اس تعویل کے اوپر حضرت حذیفہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے. وہ قول کیا ہے؟ سند کے ساتھ امام طحاوی یہاں اس کو بیان فرما رہے ہیں. قال حدثنا ابو بکرۃ، یہ حضرت حذیفہ کا قول ہے. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن سلیم بن عبد عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلاۃ الخوف رکعتان و4 سجدتان، یعنی نماز خوف 2 رکعت ہے اور 4 سجدے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول نے یا اس فتوے نے ہماری تعویل کی تائید پیش فرما دی. قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فدل ذلك على انهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الاحاديث الاول. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی حدیثوں میں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اسی طرح کیا، یعنی 1 رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت کی قضا کی. ثم اعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا. اب 2 طریقے سے تائید پیش کر دی، ایک تو قیاس، اس کے بعد حضرت حذیفہ کا قول، پھر اس کے بعد اب تیسری تائید اسی چیز پر، یعنی ہم نے جو تعویل بیان کی ہے کہ 1 رکعت صحابہ نے حضور کے پیچھے پڑھی 1 رکعت کی قضا کی، اس پر ایک تیسری دلیل کہہ لیجئے. یہ حدیثوں کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حدیثوں میں تلاش کرنا شروع کیا، کیا کوئی ایسی چیز ہمیں مل جاتی ہے جو ہماری تعویل کو ثابت کرے. تو ہمیں چند حدیثیں ملیں، ان حدیثوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 1 رکعت تو حضور کے ساتھ پڑھی اور بعد والی رکعت کی انہوں نے قضا کی ہے. دیکھیے اب وہ حدیثیں کیا ہیں.
ان حدیثوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ ثم اعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا، یہاں سے ہے۔ اب پہلی حدیث دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صلاۃ خوف پڑھائی۔ ایک گروہ کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی اور ایک گروہ دشمن کے مقابلے پر کھڑا رہا۔ جب یہ لوگ ایک رکعت پڑھ لیے تو پھر یہ چلے گئے اور دوسرے حضرات آئے، ان کو حضور نے ایک رکعت پڑھائی تو ہر گروہ نے حضور کے پیچھے ایک ایک رکعت پڑھی، حضور کے پیچھے ایک رکعت پڑھی۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پورا۔ اس میں 2 جگہ سلام کا تذکرہ ہے، تو ابھی ہم سلام پہ گفتگو نہیں کریں گے، سلام پہ گفتگو آگے ہوں گی۔ ابھی اس حدیث سے صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ صحابہ نے ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھی اور ایک رکعت کی انہوں نے قضا کی۔ پہلے دیکھ لیجئے حدیث کو۔ فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرة عن الحسن عن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ صلاۃ الخوف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز خوف پڑھائی۔ فصلی بطائفۃ منہم رکعۃ، تو ان میں سے ایک گروہ کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی۔ وکانت طائفۃ بإزاء العدو، اور دوسرا گروہ جو ہے دشمن کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ فلما صلی بہم رکعۃ سلم، جب ان حضرات کو ایک رکعت آپ پڑھا چکے تو آپ نے سلام پھیرا۔ یہ سلام پھیرا اس چیز کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ فنکسوا علی اعقابہم حتی انتہوا الی اخوانہم، تو یہ حضرات الٹے پاؤں چلے گئے یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے پر کھڑے تھے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ثم جاء الاخرون، پھر دوسری لوگ آئے۔ فصلی بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعۃ، پھر حضور نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ فقام کل فریق فصلوا رکعۃ رکعۃ، یہ جملہ محل استدلال ہے۔ پھر دونوں فریق کھڑے ہوئے، فقام کل فریق، پھر دونوں فریق کھڑے ہوئے، فصلوا رکعۃ رکعۃ، اور دونوں نے ایک ایک رکعت پڑھی، یعنی ایک رکعت تو حضور کے پیچھے پڑھ لی تھی ایک ایک رکعت، پھر ایک ایک رکعت انہوں نے علیحدہ پڑھی۔ امام طحاوی کہتے ہیں فقد اخبر فی ھذا الحدیث انہم قضوا، اس حدیث میں اس بات کو بتا دیا گیا کہ ان حضرات نے ایک رکعت کی قضا کی ہے، ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھے اور ایک رکعت کی قضا کی۔ وبین ما وصفنا انہ یحتمل فی الآثار الاول، اور یہ بات بھی ثابت کر دی کہ پہلی روایات میں جو احتمال ہم نے ذکر کیا تھا اس کو بھی اس حدیث نے واضح کر دیا۔ وَكَانَ قَوْلُهُ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اب یہاں ایک دوسری بات ہے، جواب تو مکمل ہو گیا، یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام نے ایک ایک رکعت کو بعد میں پڑھا، جواب یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس حدیث میں ایک جملہ آیا سلمہ، 2 جگہ آیا، یعنی پہلی رکعت جب آپ پڑھائے تب بھی آپ نے سلام پھیرا، دوسری رکعت پڑھائے تب بھی آپ سلام پھیرا، تو پھر ایک رکعت کے بعد سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک رکعت کے بعد سلام پھیرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے دراصل پہلے قول کی اشارتاً تائید ہو جاتی ہے۔ ان حضرات نے کیا کہا؟ فریق اول کیا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے اوپر ایک ایک رکعت ہے۔ اب حضور نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، تو گویا کہ ایک رکعت فرض مکمل ہو گئی۔ پھر دوسرے گروہ کو رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، تو اس سے اشارتاً ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں، اگرچہ مکمل تائید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک ایک رکعت ہوتی تو پھر بعد میں اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے فصلوا رکعۃ رکعۃ، سارے صحابہ نے ایک ایک رکعت کو بعد میں پڑھا، تو اگرچہ صراحتاً ان کے مذہب کی تائید نہیں ہوتی، لیکن ایک اشارہ نکلتا ہے کہ ممکن ہے ان کے مذہب کی تائید اس سے ہوتی ہو۔ تو امام طحاوی اس جملے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حضور نے ایک رکعت پڑھانے کے بعد جو سلام پھیرا ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں، اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھانے کے بعد
سلام پھیر دیا ہو، ایک احتمال تو یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سلام سے مراد یہاں وہ سلام نہیں ہے جس کے ذریعے نماز سے باہر ہوا جاتا ہے، بلکہ سلام کے ذریعے گویا کہ موضع انحراف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یعنی اب تم لوگ چلے جاؤ۔ تو یہ سلام تنبیہ کے لیے پھیرا تھا، قطعی صلاۃ کے لیے نہیں، لہذا ثم سلمہ کے الفاظ سے اس دلیل پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، وکان قولہ ثم سلم، اور راوی نے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو اس حدیث میں سلمہ کے الفاظ بولے ہیں کہ حضور نے ایک رکعت پر سلام فرمایا، ثم سلم بعد الرکعۃ الاولی، پھر ایک رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرا، تو اس کا معنی یہ ہے یحتمل ان یکون سلاما لا یرید به قطع الصلاۃ، ممکن ہے کہ اس سے وہ سلام مراد ہو جس کے ذریعے نماز سے باہر نہیں ہوا جاتا ہے، یعنی سلام معروف مراد نہیں ہے، ولیکن یرید به اعلام المأمونین موضع الانصراف، لیکن حضور نے اس سلام کے ذریعے اس چیز کا ارادہ فرمایا ہو کہ مقتدیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے نماز سے باہر ہونے کا وقت ہو گیا، یعنی تم اپنے موضع انصراف، یعنی جہاں پر تمہیں جانا ہے نماز کے بعد، جس مقام پر جا کر تمہیں کھڑا ہونا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ یہ ایک دلیل ہو گئی، یعنی صحابہ اکرام نے ایک رکعت حضور کے ساتھ پڑھی اور ایک رکعت بعد میں قضا کی، ایک دلیل تو یہ ہوگی ابو موسیٰ اشعری کی حدیث۔ دوسری دلیل، وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن خصیف عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو سکتی ہے۔ قال، فرماتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز خوف پڑھائی، فصف صفا خلفہ، تو ایک صف اپنے پیچھے کھڑی کی، وصفا موازی العدو، اور ایک صف کو دشمن کے مقابلے پر کھڑا رکھا، وکلہم فی صلاۃ، اور یہ سب لوگ نماز میں تھے، فصلی بہم رکعہ، تو جو صف حضور کے پیچھے تھی آپ نے اس صف کو نماز پڑھائی ایک رکعت، ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر یہ لوگ دوسرے صحابہ کے صف کے مقام پر پہنچ گئے، وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء، اور وہ لوگ ان کی جگہ پہ آ گئے، فصلی بہم رکعہ، تو ان کو حضور نے ایک رکعت پڑھائی، تو ایک ایک رکعت دونوں گروہوں کو حضور پڑھا دیے، ثم قضوا رکعۃ رکعۃ، پھر ان صحابہ نے ایک ایک رکعت بعد میں پڑھی، قضا کی، ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے، وذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، اور وہ ان کی جگہ آ گئے، فقضوا رکعۃ، اور انہوں نے بھی ایک رکعت کی قضا کی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو گئی، عبداللہ بن عباس نہیں بلکہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہو گئی۔ تو اس سے صاف واضح ہوا کہ صحابہ اکرام نے دو دو رکعتیں پڑھی۔ امام طحاوی نے عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کو دو سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، ایک سند اور اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا بکر بن بکار القیسی قال حدثنا عبد الملک بن الحسین قال حدثنا خصیف عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، لما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی حرۃ بنی سلیم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرہ بن ابی سلیم میں صلاۃ خوف پڑھائی، ثم ذکر نحوہ، پھر اوپر جو حدیث گزری اسی مضمون کو عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا، لہذا یہ دونوں سندوں کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث آئی، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے ایک ایک رکعت بعد میں قضا کی۔ پہلے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف دو رکعت پڑھائی اور صحابہ نے ایک ایک رکعت کو بعد میں قضا کیا۔ تو ان دو دلیلوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام کے اوپر بھی دو رکعت ہے اور مقتدیوں کے اوپر بھی دو رکعت ہے۔ اب ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ باب تو کافی طویل ہے اور اس پر انشاءاللہ 2-3 نشستیں اس کی ہوں گی جب جا کے یہ پورا ہوں گا۔ یہاں پر ایک اشکال ہے اور امام طحاوی نے اس اشکال کے 4 جوابات دیے ہیں۔ اشکال اسی حدیث سے متعلق ہے۔ اب یہ نشست کافی طویل ہو جائیں گی، اس لیے ہم کوشش
کریں گے انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ابھی گزری اس میں ایک جملہ آیا تھا وَكُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، یعنی تمام صحابہ نماز میں تھے. جو دشمن کے سامنے کھڑا تھا لشکر وہ بھی نماز میں تھا، جو حضور کے پیچھے صف آ رہا تھا وہ بھی نماز میں تھا. تو اس جملے سے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اس اعتراض کو اور اس کے جوابات کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں تفصیل کے ساتھ عرض کیے جائیں گے. اگر آج ہم ایک اعتراض پڑھ دیتے ہیں، ایک جواب اس کا دے دیتے ہیں، تو پھر بات جو ہے نامکمل رہ جائے گی. انشاءاللہ تعالی یہ اعتراض اور اس کے جوابات جو امام طحاوی نے دیے ہیں اس کو آئندہ ہم عرض کریں گے. ابھی تک کی گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں پہلا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ خوف ایک رکعت ہے. اس اور صاحب کتاب نے فریق اول کی تائید میں عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث امام مجاہد کے طریق سے نقل فرمائی. امام طحاوی نے دو طریقے سے اس کا جواب دیا. پہلے تو قرآن کی آیت کے ذریعے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس آیت سے 2 رکعتوں کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا ایسی حدیث جو قرآن کے معارض ہو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری دلیل خود حضرت ابن عباس کی دوسری روایت، اس سے 2 رکعتوں کا ثبوت ہوتا ہے. تو ان 2 دلیلوں سے ابن عباس کی پہلی والی حدیث کو رد کیا گیا، اور دوسری والی حدیث جو ابن عباس کی ہے وہ عبید اللہ بن عبداللہ کے طریق سے مروی ہے. پھر تیسرے درجے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کی حدیثوں سے اعتراض کیا گیا، اور وہ صحابہ تھے زید بن ثابت، حضرت جابر، اور کہنا چاہیے سہل بن ابی حثمہ، اور کون تھے، جابر ابن عبداللہ. 4 صحابہ سے اعتراض نقل کیا گیا. تو اس کا جواب امام طحاوی نے یہ دیا کہ ان 4 صحابہ کی مرویات امام مجاہد عن ابن عباس کے موافق نہیں، بلکہ عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس کے موافق ہیں. پھر تیسرے درجے میں یہ بتایا گیا کہ تمام حدیثوں میں جو 4 صحابہ سے گزریں ان میں یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن مقتدیوں نے 2 رکعتیں پڑھی نہیں پڑھی اس کا ثبوت نہیں ہے. تو اس کے لیے امام طحاوی نے ایک نظر پیش کی، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ کا قول پیش کیا. پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان دونوں حضرات کی حدیثوں کو پیش کیا کہ تمام صحابہ نے بعد میں ایک رکعت کی قضا کی. تو اس طریقے سے فریق اول کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی اس کے 2 جوابات دیے گئے، پھر اعتراض کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا، پھر 2 مستقل دلیلیں پیش کی گئیں، اور انہی 2 مستقل دلیلوں میں سے جو آخری دلیل تھی آج ہماری عبداللہ بن مسعود کی حدیث، اس حدیث کے ایک جملے پر اعتراض کیا گیا ہے. اس اعتراض کو، اس کے جوابات کو انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ.